حضرت امام یوسف کہتے ہیں کہ میں بچپن میں ہی دین سیکھنے آیا تھا اور میرے والد محترم مجھے لے کے آئے تھے امام صاحب کے پاس کہ دعا کریے کوئی کام کریں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یاد رکھو میرا مشورہ مان لو، دین پڑھ لو. سبحان اللہ. دین کا طالب علم کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا. دین کا طالب علم کبھی بھی بھوکا. امام یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے دین سیکھنا شروع کیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے مجھے کچھ پیسے دیتے، میں گھر جا کے اپنے والدین کو دیتا، وہ اس سے خرچہ چلاتے. فرماتے ہیں 13 سال یا 15 سال حضرت امام اعظم نے میرے گھر کی خود کفالت فرمائی، مجھے دین بھی سکھایا ہے اور میرے گھر کے اخراجات بھی اٹھائے. اور پھر حضرت امام یوسف کہتے ہیں میں نے پھر وہ مقام مجھے اللہ نے عطا فرمایا کہ آج اس کی مثال کائنات میں. تو جو دین سیکھتے ہیں، دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو عزتوں سے مالامال فرماتا ہے، اللہ ان کو عزتیں عطا کرتا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت بڑے اسلام کے ہیرو ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک شخص آئے گا، اگر وہ مٹی کے ستون کو علم کے ساتھ سونے کا ظاہر کرنا چاہے گا تو وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا، اتنا. اور پھر آپ کا تقویٰ بہت بڑا. آپ کی زندگی کو پڑھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس انداز سے زندگی گزاری. تو ماہ رمضان دین سیکھنے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان آپس میں محبت کرنے کا ایک بہترین سیزن ہے. ماہ رمضان اپنے رب کو منانے کا بہت بڑا ذریعہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، علم بہت بڑی شے ہے، علم بہت بڑا سرمایہ ہے. ماہ رمضان آ رہا ہے تو لوگ مسائل پوچھیں گے، یہ مسئلہ کیسے، یہ مسئلہ کیسا، یہ مسئلہ کیسے. ابھی کل پرسوں مجھے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ جناب رمضان کے روزے نہ رکھیں تو فدیہ دے دیں تو پھر کیا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا آپ نے کسی سے پوچھا ہی ہوگا. کہنے لگا میں نے ایک سے پوچھا شخص سے، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ 10,000 روپے دے دیں، مہینہ روزہ نہ رکھیں کوئی بات نہیں. میں نے کہا بھائی وہ عالم دین ہے کوئی؟ کہا نہیں. میں نے کہا کسی مدرسے میں پڑھنے گیا کبھی؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ مسئلہ آپ اس سے پوچھیں جس کو دین کا علم ہے. اور یہ بات آج آپ بھی یاد رکھ لیں. بڑے لوگ میں نے دیکھے ہر رمضان مبارک میں، میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ ایسے کام کرتے ہیں، یہ فدیہ دے دیں، 3,000 روپے فدیہ بہت ہے، 5,000 بہت ہے. اور یاد رکھنا فدیے کا مسئلہ قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا نا، فدیے کا مسئلہ یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو بھی شخص چاہے فدیہ دے دے رمضان کے روزوں سے آزاد ہو جائے. یاد رکھو حضور کے غلاموں، فدیہ اس شخص پر دینا ضروری ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ وہ روزہ رکھے بیماری میں اضافہ ہو جائے، یا بیماری کی وجہ سے موت کا خطرہ ہو کہ موت آ جائے گی. وہ شخص جس کو امید ہو کہ میری زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے، میں بیمار ہوں، میں تندرست ہو ہی نہیں سکتا، مجھے شفا مل ہی نہیں سکتی، ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ بیماری اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلے گی، پھر وہ فدیہ دینے کا مجاز ہے. ورنہ ویسے وہ فدیہ دینے کا مجاز اگر خدا نخواستہ بخار کی وجہ سے، کسی عام بیماری کی وجہ سے روزہ 1 2 4 رہ گئے، نہ رکھ سکا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کو بعد میں قضا کر لیں. جب صحت مل جائے تو اس کو قضا کرے، اس کی معافی نہیں ہے. لیکن فدیہ ہر شخص نہیں دے سکتا. فدیہ وہی شخص دے سکتا ہے جو بیمار اس طرح بیمار ہو یا اتنا ضعیف العمر ہو کہ وہ روزہ رکھے تو نکاحت کی وجہ سے بے ہوش ہو سکتا ہے، نکاحت کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے. ورنہ روزہ رکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ماہ رمضان کا روزہ قضا ہو گیا، جان کے چھوڑ دیا، بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، اگر وہ ساری زندگی پورا سال روزے رکھتا رہے اس روزے کی قضا نہیں ہو، اس روزے کی قضا. ماہ رمضان مبارک کے احترام میں یہ بھی بات لازم ہے کہ ماہ رمضان آئے تو کھانے پینے کا احترام کیا جائے. اگر کوئی گھر میں بیمار ہے تو سر عام نہ کھائے، پردے کے ساتھ کھائے.
آج سے 20 سال پیچھے چلے گئے تو ہمارے گھروں میں دوپہر کو کھانا نہیں پکتا تھا. اب تو دوپہر کو پراٹھے لگتے ہیں. اب تو دوپہر کو بڑے لذیذ کھانے بازار سے ملتے ہیں، اور بازار میں کھلے بندوں جو ہے وہ کھانا لوگوں کو ہوٹلوں پہ کھلایا جا رہا ہے، دکانوں پہ کھلایا جا رہا ہے، بازاروں میں لوگ سڑکوں پہ کھانا کھا رہے ہیں. حالانکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، یاد رکھنا ماہ رمضان کے احترام میں یہ بات شامل ہے کہ سرعام کھایا پیا نہ جائے. اگر کوئی مجبور ہے تو وہ بھی پردے کے ساتھ کھانا کھائے. سرعام کھانا کھانے کا اہتمام نہ کیا جائے. آج تو لوگ جمہوریت کے پروانے بنے ہوئے ہیں، جمہوریت کے دیوانے بنے. یہ ٹھیک ہے جی، جیسے کوئی کرتا ہے کیسے کرے. نہیں، شریعت کہتی ویسے کوئی بھی نہ کرے، جیسے مرضی کوئی کیوں کرے، بلکہ رمضان المبارک کی صحیح برکتوں کو وہی حاصل کر سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس کے مطابق ماہ رمضان گزارے تو اس کو تقویٰ و پرہیزگاری نصیب ہو. اس کے احکامات توڑنے کے ساتھ ساتھ وہ تقویٰ حاصل نہیں کر سکتا. تقویٰ تبھی نصیب ہوگا جب وہ سارے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارے. دوستان ذی وقار، ماہ رمضان اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کا بھی خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، نادار لوگوں کا خیال کریں، مدارس کا خیال کریں. مدارس میں تعلیم و تربیت کا انتظام اچھے سے اچھا کریں. دین کی تبلیغ کے اوپر اپنے ذمہ داری اور اپنے فرائض کو نبھائیں. اپنے فرائض کو اچھی طرح سے نبھانا شروع کریں. دوستان ذی وقار، ماہ رمضان آ رہا ہے. یقیناً ایک خوشی کا سما مومنوں کے لیے ہوگا، ادب و احترام کا ایک نیا انداز ہوگا. ماہ رمضان مبارک میں محبتیں تقسیم ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں. اپنے آپ کو رب کی رضا میں پیش کریں، اور جو مال میرے رب نے دیا ہے اس کو دل کھول کے خرچ کریں. نادار، یتامہ، مساکین، مفلوج الحال نادار لوگوں میں تقسیم کریں. مساجد میں زکوٰۃ نہیں خرچ ہوتی، مدارس کے اندر اپنی عطیات کو خرچ کریں، مدارس کی ہیلپ کریں، مدارس میں طلباء پڑھنے والوں کی عزت کریں. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کوئی بچہ حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، ہم اس کو سوٹی لے دیں، ہم اس کو جوڑے لے دیں، ہم اس کی جیب میں کوئی 200-400 خرچہ ڈال دیں؟ کبھی نہیں سوچا، کبھی ہم نے خیال نہیں کیا. اور حتیٰ کہ یہاں تک گھر والے بھی کہتے ہیں چھٹو انہیں حافظ بننا ہے، انہیں کی کرنا. حالانکہ بھائی حافظ قرآن اگر کوئی بن رہا ہے، کوئی عالم دین بن رہا ہے، تو وہ تمہاری نسل کی بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ تمہارے لیے بہتری کر رہا ہے. ماہ رمضان آ رہا ہے تو سب طرف دھیان رکھیں گے. کوئی رشتہ داروں کو یاد کرے گا، کوئی کسی طرف دھیان کرے گا. لیکن آؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سیکھنے والوں کا بھی خیال کرو. ضروری نہیں کہ آپ اعلان کر کے دو کہ لو یہ فلاں. آپ خود کسی طالب علم کو تلاش کر لیں، خود اس کو سوٹ اچھا سا پیارا سا سوٹ لے کے دیں، اس کو اچھی سی جوتے خرید کے دیں، خود پیسے دے دیں، ساتھ لے جائیں اس کو. لاؤ بیٹا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوا کرتے تھے.